دوستو، ابو عاصم بھائی نے اردو کے سلسلے میں، اس کی مٹھاس کے سلسلے میں، اس کی اہمیت کے سلسلے میں اپنی گفتگو کی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی چند زبانیں جو سب سے میٹھی ہیں ان میں ایک اردو بھی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اس کا نام شہد رکھ دیا گیا ہوتا تو اس سے زیادہ صحیح ہوتا، کہ اس لیے کہ اردو کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، اس لیے کہ یہ عجیب و غریب زبان ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج سے 700 سال پہلے امیر خسرو کے زمانے میں جب اس زبان کی تشکیل ہو رہی تھی، اس وقت ہمارے اردو والے لوگ کتنا بین الاقوامی ذہن رکھتے تھے، کتنے سیکولر مزاج تھے کہ عبرانی کے الفاظ، عربی کے الفاظ، ترکی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ، ہندی کے الفاظ، سنسکرت کے الفاظ، اور ادھر 100-150 برس سے انگریزی کے بھی وہ الفاظ جسے اردو قبول کرتی ہے، ان تمام الفاظ کو اکٹھا کر کے ایک زبان بنائی۔ جہاں جہاں خوشبو ملی، جہاں جہاں مٹھاس ملی عالمی طور پر، اردو والوں نے اسے حاصل کیا اور اپنی زبان میں سمو دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس زبان کا نام شہد رکھ دیا جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اتنی میٹھی زبان ہے، اور اس زبان کے لیے ہر کسی کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ عالمی طور پر جتنی دور تک پھیل سکے۔ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں اردو کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن ہندوستان سے باہر آپ چلے جائیے تو بہت دور تک 7 سمندر پار بھی اردو کا چراغ جلتا ہے۔ یہ اردو کی غیر معمولی اہمیت ہے، اس کی کشش ہے۔ بہرحال ہمیں فخر ہے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے۔ آئیے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں سلطان پور کے ایک ایسے شاعر جو ایک عرصے سے احمد آباد میں تلاش معاش میں مقیم ہیں۔ آئیے دوستو، ان 4 مصروں کے ساتھ اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ پڑا ہے وقت تو ہم نے ہی سر کٹائے ہیں۔ انور بھائی، ہاں ارشاد۔ پڑا ہے وقت تو ہم نے ہی سر کٹائے ہیں، یہ بات اور گلستان میں ہم پر آئے ہیں، یہ بات اور گلستان میں ہم پر آئے ہیں، لہو سے سینچ لو اپنے وطن کی مٹی کو، سبق تو میرے نبی نے یہی سکھائے۔ واہ واہ، سبق تو میرے نبی نے یہی سکھائے۔ اور 4 مصرے یہیں سے دوستوں اور سماعت فرمائیں۔ خوف کے دھاگے کو بڑھ کر توڑ دے، فکر اب ظلم و ستم کی چھوڑ دے، خوف کے دھاگے کو بڑھ کر توڑ دے، فکر اب ظلم و ستم کی چھوڑ دے، تجھ میں طاقت ہے صلاح الدین کی، ظلم کی ہر ایک کلائی موڑ دے، ظلم کی ہر ایک کلائی موڑ دے۔ اور 204 مصرے ابھی ہمارے بڑے بھائی آپ نے جو ہے بابری مسجد کے حوالے سے 4 مصرے پڑھے تھے، بھی آپ لوگوں نے الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سنا، وہاں سے ہم نے 4 لائنیں نکالے۔ انور صاحب، ہاں، کہیں بھی در سے شریعت کو جو گئے ہوتے، سنیے گا دوستو، کہیں بھی در سے شریعت کو جو گئے ہوتے، ہم اپنے دین کی الفت میں کھو گئے ہوتے،
ہم اپنے دین کی الفت میں کھو گئے ہوتے، کبھی نہ غیر کے قبضے میں مسجدیں جاتی، جو ہم نماز کے پابند ہو گئے ہوتے، جو ہم نماز کے پابند ہو گئے ہوتے۔ اور 4 مصرے دوستو یہیں سے اور سماعت سنائیں۔ عنایت۔ جگر ہے چاک مگر حوصلہ ہم رکھتے ہیں، واہ۔ جگر ہے چاک مگر حوصلہ ہم رکھتے ہیں، دل تو اپنا ہے مگر اوروں کا غم رکھتے ہیں، دل تو اپنا ہے مگر اوروں کا غم رکھتے ہیں، ہماری داستاں تم کو ملے گی میدان میں، وہ اور ہوں گے جو کچروں میں بھی بم رکھتے ہیں۔ واہ۔ یہ وفا صاحب تھے، بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کئی لوگوں نے ذکر بابری مسجد کا کیا، بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا سانحہ، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ میں رونما تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ واقعات رونما کرنے والوں کو زندگی بھر پریشان کرتے ہیں، صدیوں پریشان کرتے ہیں۔ بہت اچھا شعر وسیم صاحب نے اس سانحے پر کہا تھا کہ جلا کے رکھ لیا ہاتھوں کے ساتھ دامن تک، جلا کے رکھ لیا ہاتھوں کے ساتھ دامن تک، تمہیں چراغ بجھانا بھی تو نہیں آیا۔ تو کچھ لوگ چراغ بجھانا چاہتے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ چراغ جلتا رہے گا، تو ایک مدت، ایک زمانہ گزر جائے گا، انہی کے لیے مسئلہ بنے گا۔ ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو سب اس کے اوپر چھوڑتے ہیں، اور ہم ہزاروں اس طرح کی عبادت گاہیں تعمیر کر لیں گے، اور جس نے جو کیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا سارا حساب تو بعد میں وہاں ہونے والا ہے۔ آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ باہر کے شعراء سے آپ کی ملاقات کراؤں کہ اہل محبت کی تقصیریں ایک سی ہیں، رانجھے سارے ایک سے ہیریں ایک سی ہیں، کبھی کبھی جھنکار سنائی پڑتی ہے، پاؤں پڑی ساری زنجیریں ایک سی ہیں۔ شعراء ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں، وہ ہے زندگی کی سچائی اور حالات حاضرہ کا نشیب و فراز، اسے اپنی شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹاوا سے تشریف لائے ہیں افضل اٹاوی صاحب، آپ ملاحظہ فرمائیے ان کے احساسات اور جذبات کو ان کے شعری پیکر میں۔ جناب پہلے چند اشعار حاضر کرتا ہوں، اور جہاں جہاں تک حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ عرض کیا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو نبھانا ہی پڑے گا، ایمان کے تقاضوں کو نبھانا ہی پڑے گا، اخلاق کی بارش میں نہانا ہی پڑے گا، اور اپنے لبوں پہ نعرہ تکبیر سجا لو، اپنے لبوں پہ نعرہ تکبیر سجا لو، ساحل پہ ٹوٹی کشتی کو آنا ہی پڑے گا۔ اپنے لبوں پہ نعرہ تکبیر سجا لو، ساحل پہ ٹوٹی کشتی کو آنا ہی پڑے گا۔ اور یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں کہ حیرت زدہ ہے قطرہ سمندر کے سامنے، حیرت زدہ ہے قطرہ سمندر کے سامنے، کنکریاں بولتی ہیں پیمبر کے سامنے۔ حیرت زدہ ہے قطرہ سمندر کے سامنے، کنکریاں بولتی ہیں پیمبر کے سامنے، اور یہ تاج و تخت